نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 15 شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ہماری یہ جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے یہ جو صورت ہے مکی دور کے آخری زمانے میں ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے مخالفین آپ کی مخالفت میں تمام حربے استعمال کر چکے تھے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے، لیکن اس کے باوجود عرب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں آپ کی دعوت نہ پہنچ چکی ہوئی۔ اسی طرح آپ نے طائف کا بھی سفر کیا تھا۔ اسی طرح مدینہ میں بھی اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کے دامن میں آ چکی تھی، اور ان حالات میں اللہ نے آپ کو ایک عظیم الشان سفر سے نوازا اور ایک جامع پیغام معراج کے موقع پر عطا فرمایا جو اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال اور اسلامی معاشرے کی بنیاد بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں جہاں ایک طرف کفار مکہ اور مدینہ میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے مطلب ان کو وارن کیا گیا، دعوت عبرت دی گئی، اور دوسرا اسلامی معاشرے کے وہ بنیادی اصول بھی مفصل طور پہ بیان کیے گئے جن کی آئینہ مدینہ میں ضرورت تھی۔ اور اس صورت میں واقع معراج کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام الاسراء بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے تذکرے کی وجہ سے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، تو اس صورت کے دونوں ہی نام مشہور ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں واقع معراج کا ذکر ہے، اور اس آیت سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور آیت میں معراج کا اصل مقصد یہ بیان کیا تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی کہ علم الیقین سے ایک درجہ آگے بڑھ کر عین الیقین کے درجے پہ پہنچا دیں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں پوری انسانیت کو معراج کامل تک پہنچانے میں مدد مل سکے۔ اور معراج کا یہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ویسے ہی مرحلہ تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اعتکاف میں پیش آیا، جو ایک اسلامی معاشرے کے قیام کا پیش خیمہ تھا۔ یعنی کہ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے قیام کے بنیادی احکامات خود براہ راست دیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کو سورہ سبحان اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور یہ 70ویں نمبر پہ سورت ہے۔ اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں، اور یہ سورت مکی ہے، اور اس میں شروع کی جو پہلی آیت میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلے کا ذکر ہے، اور اس مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو سیر کرنا۔ اور اس صورت کا آغاز سبحان الذی، اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالی عام طور پہ اس کا استعمال ایسے موقع پہ ہوتا ہے جب کسی عظیم و شان واقعے کا ذکر ہو، اور دیکھنے میں ایک امپاسبل بات تھی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو سفر کروایا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرا یعنی کہ جیسے میں نے کہا اسرا کے معنی رات کے ہیں، اور رات کی قلت واضح ہو جائے، اور رات کے ایک حصے میں یا تھوڑے حصے میں، یعنی کہ 40 راتوں کا یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں ہوا، جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اقصی دور کو کہتے ہیں بیت المقدس، جو اقصی دور کو کہتے ہیں بیت المقدس، اور فلسطین میں واقع ہے، اور مکہ سے بیت المقدس تک کا مسافت جو ہے 40 دن کی ہے۔ تو اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی دور کی مسجد یہاں پہ کہا گیا۔
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک خواب یا روحانی سیر یا مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ عینی مشاہدہ تھا جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا تھا۔ اور اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور یہاں پہنچنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمان پہ لے جایا گیا۔ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہتے ہیں، اور بہرحال پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ اوریجا بی الی السماء، کہ مجھے آسمان پہ لے جایا یا چڑھایا گیا۔ اور اس سیر کا مقصد جو تھے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے عجائبات اور آیات کبریٰ دکھانی تھی، اور یہاں پہ آپ نے آسمانوں پہ جب گیا آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اور سدرۃ المنتہا جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو 3 بہترین گفٹ دیے، اور ان 3 بہترین گفٹس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز، اور دوسری یہ جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ دیں، اور تیسرا جو تھی وہ یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مومنین کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ آپ نے جنت، دوزخ، عرش اور کرسی دیکھی، اچھے برے لوگوں کا انجام دیکھا، بہرحال بہت کچھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 2 ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ جو بھی ہے بہت ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن صرف میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز جو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کن کہے گا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ اس وقت ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں، ڈفرینٹ ملک کے بھی ڈفرینٹ حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک انوینشن ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بات ایک مائک سے، ایک موبائل سے ہم کیسے کنیکٹڈ ہیں، اور اس کنیکشن میں ہمیں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوئی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سورج ہے وہ کتنے کروڑوں میل دور ہے ہمارے سے، اور آپ اور اس کی جو لائٹ ہے ہمارے پر آنے میں 8 ساڑھے 8 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا وہ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کرائی، تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کتنے فریکچر آف سیکنڈ، کتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ 40 دن کا سفر جو آپ نے جو معراج کا پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ اپنے نبیوں کی امامت میں نماز کروائی، پھر آپ کو یہ کے بعد دیگرے 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، اور پھر 7 آسمانوں میں آپ تمام انبیاء وغیرہ سے ملے۔ آیت نمبر 2، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہوں نے ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اب طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے ان بیٹوں کی نسل سے چلی جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے تو تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور رات سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنایا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے فائدے کے لیے، اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہاری چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے۔ ہاں، اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا، اور اہل ایمان والوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ
یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمانروا بخت نصر کے ہاتھ حضرت مسیح سے تقریباً 600 سال پہلے یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی. اور یہ 3 دفعہ یہ ان یہودیوں کو، جس کو کہتے ہیں ان کے اوپر بڑا اللہ کا قہر نازل ہوا. اس نے جو تھا بخت نصر تھا، اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنایا. اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیہ کو قتل یا حضرت ارمیہ کو قید کر ڈالا تھا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی اور فساد فی الارض کے مجرم بنے تھے. اور بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کر دیا تھا، اور حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا تو مطلب انہوں نے کیا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا. پھر اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پہ مسلط کر لیا. اس نے یروشلم پہ حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا. اور یہ تباہی 70 میں جو تھی پیش آئی. اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جو تھا، جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، یہود اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ذل و خوار کیا تھا اور انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا تھا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 11. اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح. انسان ہے ہی بڑا جلد باز. اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی منہ سے کوئی بری بات نہیں نکالنی چاہیے کہ کیا پتہ کوئی قبولیت کا لمحہ ہو. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں. رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کو شمار اور حساب معلوم کر سکو. اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا لیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا. لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہے. جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے لگے. آیت نمبر 16. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کر لے رکھتے ہیں تو ان پر عذاب کی بابت ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ بڑی ڈرنے والی بات کی ہے. اس میں یہ اصول بتایا ہے کہ جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کے خوشحال طبقہ اللہ کی احکام کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور پھر ان کی تقلید میں دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح قوم اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آیت نمبر 17. ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 18 ہے، من کانا یرید العاجلہ عاجلہ تعجلنا لہو فیہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدے کا ہی ہوا، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں، پھر بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اب یہاں پہ اجلا سے مراد ہے، جیسے اجلت ہے جیسے جلدی ملنے والی خیر، مراد دنیا. تو آیت نمبر 19 ہم پڑھتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی کا طریقہ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 19. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی. اب یہاں پہ بتایا گیا کہ آخرت کی کامیابی کا طریقہ، پہلے تو یہ
کہا جا رہا ہے اراد الآخرہ، یعنی کہ انسان آخرت کے بارے میں اپنا ارادہ درست کر لے، آخرت کو اپنا غم بنا لے، اپنی پریورٹی بنا لے، آخرت کی طلب اور چاہت کو اپنے دل میں بسا لے. تو یہ ہے آخرت کی کامیابی کا پہلا اصول. دوسرا ہے وسعہ، یعنی کہ پھر ارادہ ہی نہیں کرے بلکہ اس کے لیے سعی، کوشش، دوڑ دھوپ کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدردانی ہوگی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دوڑ دھوپ کن چیزوں میں لگی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کن چیزوں کے لیے دوڑو دھوپ. اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، صحیح کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں ہم نے دوڑ دھوپ کرنی ہے. اگر کوئی شخص منزل کو پہلے تعین نہ کرے تو پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں نے جانا کدھر ہے، کوشش کیسے کرنی ہے. تو پھر اسی لیے تینوں سٹیپس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے اپنے ارادے کو سٹرونگ کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے. اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو. آیت نمبر 19. ہر ایک کو ہم بہم پہنچا جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے. تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے. دیکھ لیکن میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے. آخرت و درجوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. آیت نمبر 22. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے یہاں پہ 14 احکامات آ رہے ہیں جو ہم پر بھی جو لاگو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو پہلی بات آ رہی ہے کہ پہلے تو ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، پھر اف بھی نہیں کہنا. اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہم اف کہنے پہ مجبور ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر ہماری پریورٹی آخرت کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو 14 ہمارے پہ احکامات یہاں پہ اتارے جو خصوصاً بنی اسرائیل پہ تھے اور جو ہم پر بھی آتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے اپنے والدین کی، وہ جو ہم نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ایک دفعہ آپ نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ آپ نے آمین کہا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کرا کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. پھر کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دعا کی کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پہ درود نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو آپ سوچیں یہ تینوں باتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. دعا کون کر رہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور سٹیمپ آمین کون کہہ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ ہم نے بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور آجی محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان پہ ویسی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی. بہت کچھ ہے. بہرحال آج کل کے زمانے میں تو لوگ اولڈ ایج میں اولڈ ہومز میں ان کو ڈالاتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 25 جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کا اور مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو. ابھی جیسے ابھی پیچھے تھا کہ آیت نمبر میں کہ اور عاجز محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مثال بیان فرماتے ہیں کہ پرندہ جب اپنے بچے کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے. تو یہاں پہ اسی طرح ہی ہے کہ ان کی اس طرح کفالت کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں تیرے کی تھی. اور اس اعتبار سے بازوں کے پست ہونے کے معنی والدین کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. آج دیکھیں بچے کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد جو اگلی احکامات آ رہے ہیں اس میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے، مسکینوں سے مسافروں کا حق ہے. پھر آگے آتا ہے
اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. تو یہاں پہ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو شیطان سے مماثلت دی گئی ہے کہ اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہیے، یعنی کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے تو اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اور اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا سے مراد ہے کہ بخل نہ کر اور نہ اسے بالکل کھول دے، مطلب ہے کہ نہ کہ فضول خرچی، یعنی کہ دونوں چیزیں کیا ہے، اعتدال کی راہ اختیار کرے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. پھر اگلا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ حکم اتارتے ہیں کہ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت یہ بھی ایک ڈیٹیل ایک چیز ہے، یعنی کہ یہ 14 سارے احکامات ہی ایسے ہیں کہ فل ڈیٹیل کے ساتھ ان کی تفسیر ہے. بہرحال اب یہاں پہ اولادوں پہ سمپل یہی کہہ سکتی ہوں کہ جیسی آپ سم ٹائمز عورتیں کہ میرا جسم خراب نہ ہو جائے، یا سم ٹائمز جب انہیں یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ بچی ہے، بیٹی ہے، تو وہ اس کو ابورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رزق کے خوف سے شیطان تمہیں فقر اور فاقے کا خوف دلاتا ہے، اور یہی خوف جو ہے آپ کو غلطیوں پہ اور گناہوں پہ جو ہے ابھار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور تمہیں بھی اور اس اولاد کو بھی، جو بھی اولاد دنیا میں آتا ہے بچہ، اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں رزق انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ہم پریشان ہو رہے تھے کہ رزق نہیں مجھے مل رہا. آیت نمبر 32، خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا، بنا پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی بہت بری بات ہے. اسلام میں زنا بہت بڑا جرم ہے. اور پھر معاشرے میں، اور کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر اسے تلوار کے ایک بار سے مار دینا ہی کافی نہیں، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ معاشرے میں عبرت ہو. اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی کہ ایسے اسباب جو زنا کو پرووک کرتے ہیں اس کے پاس بھی نہ جاؤ. مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ آپ کے مرد اور عورت کے جو جس کو کہتے ہیں اکٹھی گیدرنگز ہو جاتی ہیں، عورتوں کا بے پردہ جو ہے یا بن سور کے نکلا، یہ تمام چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. تو اسلام میں غیر محرم عورت کو دیکھنا اور تنہائی میں اس سے بات کرنا، اس کو اسلام نے روکا گیا ہے. اور پھر آگے آتا ہے، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے گا، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا. اب یہ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب ہے قصاص میں قتل کرنا. تو بہرحال ایک یہی بہت بہت بڑا جرم ہے، ایک انسان کی جان لے لے. آیت نمبر 34، اگلا حق اللہ تعالیٰ اگلا حکم بتا رہے ہیں، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے سے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچے اور وعدے پورے کرے، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے. اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. 12ویں بات اللہ تعالیٰ حکم دیا گیا کہ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے تمام باڈی آرگنز کا سوال ہوگا، کیونکہ یہی تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں، ناک، آنکھ، کان اور دل، یہی ہدایت کے دروازے ہے اور یہی علم کا ذریعہ ہے. اور ان آرگنز کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کن استعمال میں آئی. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے لیے استعمال کریں. آیت نمبر 37، 14واں حکم ہے، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے. ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے. اکڑ کے چلنا، یہ کون چلتا تھا؟ یہ قارون
को इसी बिना पे इसके घर और खजानों समेत जमीन पे धंसा दिया गया। हदीस में आता है कि एक शख्स 2 चादरें पहने अकड़ के चल रहा था और उसको जमीन पे धंसा दिया गया और वो क़यामत तक धंसता चला जाएगा। तो अल्लाह ताला को आजी पसंद है, तो ये भी अल्लाह ताला ने कहा कि आपकी चाल में भी जो है वो तकब्बुर नजर ना आए, आजी नजर आए। आयत नंबर 30, ये 14 अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किए। आयत नंबर 39, ये भी मुंजमला उस वही के है जो तेरी जानब तेरे रब ने हिकमत से उतारी है, तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाना कि मलामत खुर्दा और रांदा दरगाह होके दोजख में डाल दिया जाए। क्या बेटों के लिए तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी छांट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को लड़कियां बना लिया? बेशक तुम बहुत ही बड़ा बोल रहे हो। हमने तो इस कुरान में हर तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ आए, लेकिन उससे उन्हें तो नफरत ही पड़ती है। कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला के साथ और माबूद भी होते जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो जरूर वो अब तक अलग माल के अर्श की जानब से राह ढूंढ निकालते। जो कुछ ये कहते हैं इससे वो पाक है और बालातर, बहुत दूर और बहुत बुलंद है। सातों आसमान और जमीन और जो भी इनमें इसकी तस्बीह कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो इसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। यहाँ से पता चलता है कि पहले भी ये बात गुजर चुकी है कि दुनिया की जो हर चीज है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है, और हर चीज का जो साया है वो अल्लाह ताला को सजदा कर रहा है। और जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमने पहाड़ों को, सूरह स्वाद में है कि हमने पहाड़ों को दाऊद के ताबे कर दिया, बस वो शाम को और सुबह को इसके साथ अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करते हैं। और बात पत्थरों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह बकरा में है कि बाद अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं। और बाद साहबा कहते हैं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे, उन्होंने खाने से तस्बीह की आवाज सुनी। और हदीस से साबित है कि चूंटियां अल्लाह की तस्बीह करती हैं। और फिर कहते हैं कि इसी तरह जिस तने के साथ टेक लगा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे, जब लकड़ी का मंबर बन गया तो इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया तो बच्चे की तरह इससे रोने की आवाज आती। और फिर कहते हैं कि मक्के में एक पत्थर था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था। और इन आयात और अहादीस से बात पता चलती है कि जमादात नबातात के अंदर एक मखसूस शऊर होता है जिसे हम समझ नहीं सकते, और ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। आयत नंबर 45, तो जब कुरान पढ़ता है हम तेरे और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं, और इनके दिलों पे हमने पर्दे डाल दिए हैं, वो इसे समझे, और इनके कानों में बोझ। और जब तू सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र इसकी तौहीद के साथ इस कुरान में करता है तो वो रूगर्दानी करते पीठ फेर के भाग खड़े होते हैं। जिस गर्ज से वो लोग इसे सुनते हैं, इनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाते हुए लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू कर दिया गया है। देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं। बस वो बहक रहे हैं, अब तो राह पाना इनके बस में नहीं रहा। उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और मिट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगी तो क्या हम असरनो पैदा होकर फिर दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे? जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो पूछेंगे कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए? आप जवाब दे दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इस पर वो अपना सर हला हला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब? तो आप जवाब देंगे, क्या अजब कि वो करीब ही आन लगी हो, यानी कि कयामत करीब ही लगी हो। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तुम इसकी तारीफ करते हुए तामील इरशाद करोगे और गुमान करोगे तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा था। और मेरे बंदों से कह दीजिए कि बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, यानी कि अपनी जबान को एहतियात से इस्तेमाल करें, नरमी से बात करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है। वो अगर चाहे तो तुम पे रहम कर दे, या अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे। हमने आपको इनके जिम्मेदार ठहराकर नहीं भेजा। अब आप ये देखते हैं कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई मुसलमान की तरफ हथियार के साथ इशारा ना करे, इसलिए कि वो नहीं जानता कि शैतान शायद उसके हाथ से वो हथियार चलवा दे और इस मुसलमान भाई को जा लगे, जिससे इसकी मौत वाक़या हो जाए, बस वो जहन्नम के गड़े में जा गिरे। तो इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है कि कहता है कि हर चीज एहतियात से करो, और एक हकूकल अबाद की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
आयत नंबर 55। आसमान और जमीन में जो भी है आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बाद पैगंबरों को बात पर बेहतरी और बरतरी दी, और दाऊद को जबूर हमने अता फरमाई। और कह दीजिए अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते और ना बदल सकते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फिर चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह की तख्लीक है हम सब, और हम अल्लाह की तख्लीक बहरहाल शिर्क सबसे बड़ा गुनाह अजीम है। अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देगा लेकिन शिर्क की माफी नहीं। आयत नंबर 57। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रुब के जस्तजू में रहते हैं, इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए वो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और इसके अजाब से खौफसदा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज है। जितनी भी बस्तियां हैं हम क़यामत के दिन पहले पहले या तो इन्हें हलाक कर देते हैं या सख्त तर सजा देने वाले हैं। ये तो किताब में लिखा जा चुका है। और यहाँ पे एक लफ्ज वसीला आया आयत नंबर 57 में कि वसीला जो तलाश करती है, तो वसीला से मुराद वो अमाले साले हैं जिनके जरिए अल्लाह की रजामंदी और उसका कुर्ब हासिल होता है। और वसीला ये भी है कि किसी जिंदा नेक शख्स या बुजुर्ग से दुआ कराई जाए, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में कहत साली दूर करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का वसीला पकड़ा, यानी कि इनसे बारिश की दुआ करवाई और ये फरमाया कि ए अल्लाह, पहले हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाते थे जब वो जिंदा थे, तो तू हम पर अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा देता था। अब हम अपने नबी के चचा को तेरी बारगाह में बतौर वसीला यानी कि दुआ के लिए पेश कर रहे हैं, बस ए अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमा कर हम पर बारिश नाज़िल फरमा। और रावी कहता है कि इस पर बारिश हो जाती। और कहत साली में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे जाके आपसे दुआ की दरख्वास्त करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिंदा बुजुर्ग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मे मोहतरम का वसीला पकड़ा, यानी कि उनसे दुआ करवाई। ये वसीला जायज है, यानी कि जिंदा लोगों से, यानी कि किसी शख्स से दरख्वास्त करना और इसको इस मायने में वसीला बनाना कि उसके हक में दुआ करे, तो इसके जवाब में कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि दरख्वास्त जिससे की जाए वो जिंदा हो। मुर्दों से दुआ मदद मांगना बिदआत में शामिल हो जाता है। आयत नंबर 59। हमें निशानात मोजजात के नाजिल करने से रोक सिर्फ उसी की है कि अगले लोग इन्हें झुटला चुके हैं। अब ये आयत उस वक्त उतरी थी जब कफारे मक्का ने मुतालबा किया था कि कोहे सफा को सोने का बना दिया जाए या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएं ताकि वहां पे काश्तकारी मुमकिन हो सके। तो जिसपे अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए पैगाम भेजा कि इनके मुतालबात हम पूरे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी वो ईमान नहीं लाए तो हलाकत यकीनी है और फिर मोहलत भी नहीं दी जाएगी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया कि इनका मुतालबा पूरा ना किया जाए ताकि ये यकीनी हलाकत से बच सके। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के ऊंट नहीं दी, लेकिन उन्होंने इस पे जुल्म किया, यानी कि अल्लाह ताला फिर मिसाल पेश करें कि वो समूदी जो थे वो क्यों उन पे अजाब आया था कि उन्होंने मुआवजा मांगा था ऊंटनी का और फिर भी वो नाफरमानी से बाज नहीं आए थे। हम तो लोगों को धमकाने के लिए निशानात भेजते हैं, तो फिर उन पे अजाब यकीनी हो गया था। आयत नंबर 60। और याद करो कि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है। जो रोया एनी रवायत हमने आपको दिखाई थी वो लोगों के लिए साफ आजमाइश थी। और इसी तरह वो दो दरख्त भी जिसे कुरान में इजहार नफरत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं लेकिन ये इन्हें और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे जो एनी रवायत से यहाँ पे जो मुराद है, इसे मुराद मराज का वाक़या है जो बहुत से कमजोर लोगों के लिए फितने का बायस बन गया था और वो मुर्तद हो गए थे। और यहाँ दरख्त से मुराद ज़क़ूम का दरख्त है जिसका मुशाहिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज जहन्नम में किया था। आयत नंबर 61। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने किया। उसने कहा कि क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पे बुजुर्गी तो दी, लेकिन अगर मुझे भी क़यामत तक तूने ढील दी तो मैं इसकी औलाद को बजुज बहुत थोड़े लोगों को अपने बस में कर लूंगा। अभी भी संभल जाएं। शैतान के चैलेंज को हम सब मिलकर नाकाम बना सकते हैं। कुरान और सुन्नत उसको थाम लें, अपनी जिंदगी में देखें कहाँ कहाँ कमी है। हुकूक अल्लाह, हुकूक अल्लाह बात पूरे करें। इरशाद हुआ कि जा
ان میں سے جو بھی تیرے تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے. اللہم اجرنا من النار. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے. اب یہاں پہ آیت نمبر 64 میں اس کو اگر آپ اس کی ورڈنگ دیکھیں، اللہ یہاں فرمانے ہیں کہ وَاسْتَفْزِزْ مِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ شَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں. میرے سچے بندوں پہ تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ شیطانوں کے ٹریپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ لفظ بھی صوتی کا استعمال ہوا ہے کہ تیری آواز شیطان کی آواز. اور شیطان کی آواز کیا چیز ہے؟ نمبر 1 شیطان کا وسوسہ ہے، خاموش آواز ہوتی ہے. ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ایون عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے. وہ آ کے ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ خیال ڈالتا ہے، اور پھر وہ خیال جو ہوتا ہے اور پھر ہم جب خیال سنتے ہیں تو پھر ہم کیا، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خیال آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ہم نیکی کے کام میں خاص طور پہ مصروف ہوتے ہیں تو شیطان اس وقت اس کا وار جو ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے. وہ برائی کی دعوت کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو غیر اہم سے غیر اہم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری، جلال الدین سودی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری جو اس کی بات ہے، مراد گانے اور موسیقی. یعنی کہ پہلا اس کا بھی صوتی کا کیا ہو گیا، شیطان کی آواز یا اس کے خیال، اور اس سے مراد کہتے ہیں گانے اور موسیقی ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کلام، کوئی بھی ایسا کام جو انسان کے دل میں اللہ سے دوری پیدا کر دے، انسان کے دل میں برائی کا شوق پیدا کر دے، تو وہ شیطان کی آواز ہے. مثلا قرآن کی آواز جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل میں اور طرح کے احساسات ہوتے ہیں. لیکن جب آپ گانا سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اچھل کود، تھوڑا سا جھومنا، کچھ اس طرح کا چیز شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بہت ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس سلسلے میں اگر میں یہ بات کروں. اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جو ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو حق سے دور کر دے اور شر کے قریب کر دے. اور بعض اوقات شیطان کا پہلا جو حملہ آور ہوتا ہے وہ کبھی لشکر لے کے آتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک تو بات، ان لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں، اور شیطان کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور یا مراد ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور مال میں شیطان کی مشارکت کا مراد حرام ذریعے سے مال کمانا، حرام طریقے سے خرچ کرنا. تو ہم یہ بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان ہمیں کس کس طرح سے، شیطان پہلے تو ہمیں وہ کیسے ٹریپ کرتا ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک بک ہے ابن قیم کی، ابلیس، تلبیس سے ابلیس تک. اور اس میں ابن قیم جوزی نے شیطان کے ہتھ کنڈے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے شیطان کا وار کیا ہوتا ہے، وہ پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے. جب انسان اس سے بچ جاتا ہے تو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے بچ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کو بدعت میں انوالو کر لیتا ہے. اس سے بچ جاتا ہے تو کبیرہ گناہ میں انوالو کر لیتا ہے. انسان جب اس کو پہچان کے چھوڑ دیتا ہے تو صغیرہ گناہ میں انوالو کر لیتا ہے. اور جب صغیرہ گناہ کو انسان حقیر سمجھ کے کرتا ہے تو سارے گناہ انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. انسان کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کی کیا پکڑ ہوگی. پھر شیطان جب اگر ایک انسان صغیرہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو جب شیطان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ انسان جب نیکی کے راستے پہ جم جاتا ہے تو اسے مباح چیزوں میں، یعنی کہ لغو چیزوں میں انوالو کر لیتا ہے. لہول حدیث، فضول کام، ایسے کام جو آپ کے وقت کا ضیاع کر دیتے ہیں، جیسے یہ آپ کا موبائل. تو
بہرحال بہت ڈیٹیل ہے اگر ان تمام چیزوں پہ ہم کریں. پھر ان شیطان کا ہم نے دیکھا کہ شیطان نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ میں سامنے سے آؤں گا. شیطان انسان کا اور انسان کا دشمن ہے. شیطان سامنے آئے گا یعنی کہ دنیا خوبصورت بنا کے دکھائے گا اور وسوسے ڈالے گا. آپ نیکی کو حقیر بنائے گا یعنی کہ لاہور والا قوت پڑھیں گے تو وہ پیچھے سے آئے گا یعنی کہ نیکی کو حقیر بنائے گا, برائی کو نیکی کا لبادہ پہنا دے گا, اور لیفٹ سے آئے گا تو نیکیوں کو چھوٹا کرتا ہوا آئے گا, اور رائٹ سے آئے گا تو نیکی سے بدل کر دے گا. تو بہرحال شیطان جو ہے ہر طرح سے انسان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تمام ٹریپ سے بچائے اور اس کی جو ہے اللہ کا ذکر کریں تو ہی ہم اس شیطان سے بچ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو تھی شیطان سے محفوظ قرار دی, وہ ہے سجدہ. سجدے میں انسان رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کبھی سجدے کی لذت لینے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو وہ فٹافٹ فاسٹ فارورڈ والا سجدہ کرتے ہیں. سجدے میں تھوڑا ٹھہرے اور سجدے میں دیکھیں کہ جب واقعی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قریب ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ فیلنگ محسوس کریں. اور دوسرا دعا, اور دعا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے باتوں کو ہم منوا سکتے ہیں, اپنے پریشانیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. آیت نمبر 65, میرے سچے بندے پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں, تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے. آیت نمبر 65 یعنی کہ جو شیطانوں کی چالوں کو سمجھ جائیں گے, اس کا مقابلہ کر لیں گے, اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے, اس کو اپنا اللہ کو کارساز بنا لیں گے, تو پھر ایسے لوگوں کے مقابلے میں شیطان بڑا کمزور ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پہ عمر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو کیا چاہیے ہمیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار چاہیے کہ یہ نہ ہو جائے ہم شیطان کے آگے اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ جدھر چاہے ہمیں استعمال کر جائیں, یعنی کہ ہم شیطان کے ریموٹ بن جائیں, یعنی کہ شیطان ہمیں استعمال کرے. آیت میں 66, تیرا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو, وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں, صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ وہی واقعہ جو حضرت اکرمہ بن جہل کا تھا کہ جب انہوں نے فتح مکہ کے وقت بھاگے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے تھے اور کشتی گرداب میں پھنس گئی تھی, تو انہوں نے اللہ کو پکارا تھا سب لوگوں نے. تو انہوں نے کہا اچھا یہی اللہ کو خشکی میں تھا تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیتے تھے, تو اگر میں اس سے بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خشکی میں ہر جگہ, تری میں ہر جگہ موجود ہے. آیت نمبر 68, تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کے زمین میں دھنسا دے یا تم پہ پتھروں کی آندھی بھیج دے, پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے. یعنی کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. آیت نمبر 69, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پہ تیز و تند ہواؤں کی جھونکے بھیج دے اور تمہاری ماضی والے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے, پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھے کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بے خیریت نکلنے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں گرداب میں پھنسا نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ کوئی آفت نازل فرما دے. یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی, انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی, انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پہ انہیں فضیلت عطا فرمائی. اب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ 3 چیزیں تھیں. اس کے لیے علم تھا, فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, اور جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. آیت نمبر 71, جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بنائیں گے, پھر جن کا بھی امال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نام المال پڑھیں گے, اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی جہان میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا, یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری بہکانا چاہتے ہیں, آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں, تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا آپ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے, پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا, پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے. یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اسے نکال دیں, پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے. ایسے ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے, اور آپ
ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 78، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک۔ اب یہاں پہ نماز پہ ایمفسائز کیا گیا ہے، اور یہاں پہ تقریباً آگے چل کے آفتاب کے ڈھلنے سے بعد ظہر، عصر کی نماز اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزوں کا ہے کہ نمازوں کو پہلا سوال جو ہے نماز کا ہوگا، لیکن میں اگر نماز پہ بات کروں، نماز کو سوال کیا جائے گا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہاں پہ کیوں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ معراج کا تحفہ ہے نماز۔ آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس تحفے کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یا آپ اس تحفے کی ناقدری کریں، تو جو تحفہ دینے والا جب وہ ناقدری دیکھے گا وہ کہے گا میں تو اسے کبھی بھی کچھ نہ دوں، اس نے اتنے میرے تحفے کے ساتھ برا حال کیا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ نماز اللہ کا تحفہ ہے اور ہم اس کی کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ اور قبر میں بھی جو پہلا سوال ہے وہ نماز کا ہے، جو نماز کے سوال میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوگا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، خاص طور پہ ہماری اولاد کو، اللہ تعالیٰ نمازی بنا، پرہیزگار بنا، باحیا بنا، با کردار، با پردہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نماز کو خشوع و خضوع سے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رکوع اور سجود کی لذت عطا فرما دے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ دلوں کی بخار اور آنکھوں کا نور بنا دے، ہر غم کا مداوا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فجر کے وقت تھوڑی سی قرات ضرور کیا کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کو حج عمرے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی جو ہوتی ہے بہت لمبی قرات کرواتے ہیں وہاں پہ جو قاری صاحب امام صاحب ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں بھی۔ آیت نمبر 79، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ ذاتی حکم آپ کے لیے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھی تہجد جو تھی وہ کمپلسری تھی، ہم لوگوں کے لیے جو ہے آپشنل ہے۔ بہرحال اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور تہجد کے معنی ہوگی سونے سے بچنا، اور متہجد وہ ہوگا جو رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا۔ بہرحال تہجد کا مفہوم ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے نوافل پڑھنا، ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے اور پچھلے حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، اور یہی طریقہ سنت بھی ہے۔ اور مقام محمود کا ذکر کیا گیا، یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام پہ آپ وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ بات کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی آیت، یہ کہ جب آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش آ رہا تھا، اور بات کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا، اس کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے، اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا، اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا۔ بہرحال دعا کے مفہوم میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اور آیت نمبر 81، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 81، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ 360 بت تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہی کہتے جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 83، اور انسان پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ عامل ہے، اور جو پوری ہدایت کے راستے پہ ہے انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 85، اور یہ لوگ، اچھا جی، اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا شاکلہ، کہ آیت نمبر یہ تھی کہ اور کہہ دیے کہ
کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ عامل ہے اور جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے. تو یہاں پہ شاکلہ جو لفظ ہے اس سیدھی راہ پر کون ہے، اور شاکلہ کا لفظ شکل سے ہے اور اس سے مراد طریقہ ہے، ذہنی سانچہ ہے، جدھر آدمی کے حالات اور جذبات کے تحت آہستہ آہستہ اس کا ذہن، اس کو کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جانا. ایکچولی جو شخص جس ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جس طرح کے اس کی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو اسی کے مطابق پرکھتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا، چھوٹی سی مثال، جیسے ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی، کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ چاند کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا روٹی ہے، یعنی کہ، اور کسی شاعر سے چاند کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ میری محبوب کا چہرہ ہے. تو آپ خود سوچیں کہ دونوں کا جواب فرق تھا. وجہ کیا تھی کہ دونوں کی سوچ کا فرق تھا. ایک بھوکا انسان تھا، اسے بھوک کی وجہ سے چاند روٹی کی جیسا لگ رہا تھا، اور ایک شاعر تھا جس کو اس میں اپنی محبوب کا چاند میں اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا جو ماحول ہے، آپ کی کمپنی ڈز میٹر. تو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ میری سوچ کس چیز کی پیداوار ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں کہ شیطان ہمارا جو ہے خیال میں شامل ہو جاتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. اچھا، میرے اندر اگر کوئی نیگیٹو چینج آ رہا ہے تو میں کس کی کمپنی میں بیٹھا تھا، یہ کیا ماحول تھا. تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے کھڑکی سے جھانکا تو اس کو کیچڑ نظر آیا، دوسرے نے جھانکا تو اس کو آسمان کے ستارے نظر آئے، کیونکہ دونوں کا دیکھنا مختلف تھا. یعنی کہ ایک نیچے دیکھ رہا تھا، ایک اوپر دیکھ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جو پازیٹیو ہوگا وہ ہر حالات میں پازیٹیوٹی دیکھے گا. اگر وہ اس سے کھڑکی سے نکالا تو اس کو باہر کھلا آسمان، اس کو اچھا موسم لگا. اور ایک نیگیٹو انسان ہے تو وہ نیچے دیکھے گا، ہو کیچڑ اور کیا گند ہے. تو ہر ایک نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہماری اچھائی اور برائی کے پیمانے بھی اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب جو بات ہے کہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں کہ پازیٹیو رہیں، آپٹیمسٹک رہیں، اور اپنا ماحول اپنی دیکھیں کہ میرا جو مائنڈ سیٹ بج رہا ہے، میرا جو سوچ کا انداز ہے، میں نے اس کو کیسے درست کرنا ہے تاکہ میں اللہ کی کتاب سے روشنی حاصل کروں اور اللہ کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق میں زندگی گزار سکوں. آیت نمبر 85. یہ لوگ آپ سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میری رب کے حکم سے ہے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. اب روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی، انرجی اس روح کے اندر ہوتی ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا اور پھر یہ آیت اتری تھی. اور اس کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا. بس اتنا سمجھو یہ میرے رب کا امر حکم ہے یا میرے رب کی شان ہے جس کی حقیقت صرف وہی جانتا ہے. آیت نمبر 86. اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے. کہہ دیجئے اگر انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مسالے بیان کر دیے ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کی نہیں، حتیٰ وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں. اب یہ لوگ کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے رہتے تھے، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں. اب یہ دیکھیں کتنے فضول مطالبات تھے ان کے. معجزات جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے خواہشات پہ نہیں ہوتے، معجزہ اللہ کرواتے ہیں. یا آپ آیت نمبر 93، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار رہے ہیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا. ایکچولی ہر آدمی جو تھا
اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزومند تھا، اور رسول پھر اس کام پہ لگا رہے تو پھر آپ بتائیں پھر تبلیغ تو رہ جائے گی۔ تو معجزات کا صدور صرف اللہ کی مشیت سے ہے، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ کہہ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے معجزے بھی ہو جائیں تو تب بھی نہیں ہم مانیں گے، ہم تب بھی یقین نہیں رکھیں گے۔ آیت نمبر 94، اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا۔ آیت 94، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ آپ کہہ دیجیے اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ لاجک دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا، لیکن زمین پہ انسان رہ رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ، اور جس کو وہ درا سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کی توفیق اس کے سوا کسی اور کو پالے۔ ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے، طرح حال کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بوجھنے لگی کہ ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پہ نظر نہیں کی جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پہ پورا قادر ہے؟ سورہ مومن میں آتا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ اسی نے ان کے لیے ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے نہیں۔ کہہ دیجئے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ اب یہاں پہ خشیت الاخلاق کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد فقیر ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، ان کو اگر اللہ کی بادشاہی سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگ لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ نقیر، کھجور کی گٹھلی میں جو گڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تل برابر بھی نہ دیں۔ یہ تو اللہ کا مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ اس نے میرے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کی ہیں کس قدر خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں، وہ بھرے کے بھرے ہیں۔ آگے آیت نمبر 101 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے، اور وہ 9 معجزات تھے ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد، ٹڈی دل، قمبل، کھٹمل، جوئیں، مینڈک، خون۔ 9واں معجزہ لاٹھی کا جادوگروں کی شوبدہ بازی کو نگل جانا تھا۔ اور بہرحال اور بھی اس کے علاوہ بہت معجزات تھے، جیسے آپ لاٹھی پتھر پہ مارتے تھے جسے 12 چشمے پھوٹ آئے تھے، بادلوں کا سایہ، من و سلوا، سمندر کا پھٹ کے راستہ بن جانا۔ تو بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزوں سے نوازا تھا، کیونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگ رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت معجزات دیے ہوئے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرا خیال میں تو تجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ سرزمین پر تم رہو سو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ یہ سرزمین فلسطین کی سرزمین تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری فلسطین کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ قائم رکھ، اللہ تعالیٰ سلامتی رکھ، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اللہ بڑے بے بس ہیں اللہ میاں، ہمارے غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ آیت نمبر 105، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن کو ہم نے میں بس فلسطین کے ریلز اور دیکھ کے خون کے آنسوؤں سے دل روتا ہے۔ چھوٹے بچے، عورتیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔
اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. اللہ ہم مسلمانوں پہ رحم فرما دے. آمین ثم آمین. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے مہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا. کہہ دیجئے تم اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے، اور اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے. سجدہ کر لیں اللہ. 110. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے. اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے. کوئی اس کا حمایتی ہے اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے. اور یہاں پہ اس کے کچھ شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے رہتے تھے. جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آواز قدرے بلند کر لیتے تھے، اور مشرقین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شتم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کر کے مشرقین سن کر قرآن کو بلا بھرا کریں، بلکہ اتنی آواز پست رکھ کے صحابہ اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا، یعنی کہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ میری بات سن رہا تھا. اور حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا. آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اپنی آواز قدر بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو. اور حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ آیت دعا کے بعد میں نازل ہوئی، اور یعنی کہ یہاں پہ صلات سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، آواز نہ زیادہ اونچی ہو نہ بالکل پست ہو، اور صلات کے لغوی معنی دعا بھی ہیں. بہرحال یہ جو ہماری سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے اور سورہ قحف شروع ہوتی ہے، اور سورہ قحف کی بے انتہا فضیلت ہے. اور اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں اس طرح بیان ہوتی ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے گا پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ہے ایک حاکم کی روایت ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی سورہ قحف پڑھ رہے تھے، گھر میں ایک جانور تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا یہ کیا بات ہے، یہ جانور کیوں بدک رہا ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. لیکن افسوس ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز تو کم ہی گونجتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی آوازیں گونجتی ہے. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا، گھر سے برکت ختم ہو رہی ہے، اور آپس میں کوئی خوشی نہیں رہی، محبت نہیں رہی، کوئی سکون نہیں رہا. جب سکینت اترنے والی چیزیں ہی نہیں رہیں گی تو پھر رحمت اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم ایسے کام کریں گے جس سے برکتیں آئیں تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. تو پھر ہم شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تک ہم نہیں بدلیں گے دوسری چیزیں نہیں بدلیں گے. بہت تفصیل ہے اس سورہ قحف میں، میرا بہت دل تھا زندگی رہی تو اس سورہ قحف کو بہت ڈیٹیل طریقے سے کریں گے، اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل طریقے سے کی بھی ہوئی ہے. سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے. اور اسی طرح ہے کہ جو شخص سورہ قحف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اور آج جمعہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جو پڑھنا اور سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور ٹیکنیکلی مسلمانوں کو جو ہمارا جو دن ہے وہ جمعے سے شروع ہوتا ہے. جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے ہی کو جنت میں داخل کرائے گئے. تو بہرحال یہ جمعہ آج جو ہے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، اور اسی میں کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. یہ سورہ قحف ہے. قحف کا مطلب غار ہے، اندھیرا ہے، خوف ہے، تنگی کا احساس ہے،
آبادی سے دور چھپنے کی جگہ ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت ایسے ہے، بہرحال چلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے سبق ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے اس کو جو ہے ہم اسکالرز نے کچھ 8 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جس میں ہم جوانی کا فتنہ، علم کا فتنہ، مال کا فتنہ، پاور کا فتنہ، تمام فتنے پڑھیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، وہ بھاگا ہے، شیر کو دیکھ کے وہ بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے سامنے جاتا ہے تو کنواں آ جاتا ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے تو شیر ہے، آگے دیکھتا ہے تو کنواں ہے، تو وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رسی آ جاتی ہے، پانی میں گرنے سے بچ جاتا ہے اور شیر سے بھی بچ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ شیر چلا جائے مگر شیر نہیں ہلتا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ 2 چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، وہ جس رسی کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے اس کو نبل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ قطرنا شروع کر دیا ہے، اور کنویں کی دیوار پہ جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے دیکھا کہ ہنی کام تھی، یعنی کہ چھتا تھا، اس نے فوراً وہاں اپروچ کیا اور شہد کو اس نے لک کیا، اور تھوڑی دیر وہ اس شہد کی لذت میں تمام خطرات کو بھول گیا۔ تو یہاں امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ شیر دراصل اس کی موت تھا، جو ہر وقت ہر انسان کو اس کی موت اس کو چیز کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا ڈیتھ از دا بیسٹ کارڈ، اور جب تک وہ ہمارا موت کا وقت نہیں ہوگا تب تک ہمیں چیز کرتی رہے گی۔ اور وہ پانی کا گڑا اس کی قبر تھی جس میں ایونچولی ہر ایک نے جانا ہے، اور یہ برا ہے اگر جہنم کا، اگر وہ انسان برا ہے تو یہ جہنم کا گڑا ہے، اور وہ جو رسی ہے وہ اس کی انسان کی زندگی کی رسی ہے، اور جو کالا اور چوہا کالا اور سفید چوہا ہے وہ دن اور رات ہیں، اور دن اور رات جیسے اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ آپ کی دنیا کی رسی کو کاٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب 2024 آ گیا، جب 1999 سے جب 2020 لکھتا تو بہت مشکل لگتی تھی یار اللہ، 99 کی عادت پڑی ہوئی تھی لکھنے کی، 19 سم تھنگ کی، تو آپ دیکھیں کہ 24 سال بھی اس صدی کے گزر گئے، پتا چلا یہ ایسے نبل ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ جمعہ آیا تھا اگلا جمعہ آ گیا؟ بہرحال دنیا یہاں پہ جو ایکسپلینیشن کی گئی ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے، پردے میں ڈال دیتی ہے، اور وہ جو ہنی قوم ہے وہ دنیا ہے جو آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے وہ دنیا آپ کو ملتی ہے، دنیا ایک ٹیمپرری ورلڈ، اور جس میں آپ تمام خطرات، وہ دنیا آپ کو مزین لگتی ہے اور آپ اسی میں دنیا ہی میں کھو جاتے ہو اور تمام خطرات کو بھول جاتے ہو۔ تو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایونچولی ہم نے جانا آخرت ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور میں نے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے کہ میں نے اسے کیسے گزارا، قرآن اور سنت کے اکارڈنگ گزارا یا شیطان میرے خیالات میں وہ میرا ساتھی بن گیا اور میں نے کیا اس کی سنگت میں اس دنیا کو گزارا۔ یہ چوائس آپ کے پاس ہے، مرضی اختیار آپ کے پاس ہے، یہ آپ نے چوز کرنا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، بہت کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے کہ میں اس صورت کا حق نہیں میں ادا کر سکوں گی۔ آنیسٹلی سینگ جتنی مجھے یہ پیاری صورت ہے اور جتنے اس میں خوبصورت سبق ہیں، بہرحال یہ مکی صورت ہے، اس کے مضامین تقریباً سب مکی صورتوں سے ملتے ہیں، یہ مکی زندگی کے آخری دور میں آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایکچولی یہودیوں نے کچھ باتیں مکہ کے مشرقین کو سمجھائیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور ان کے بارے میں پوچھیں تاکہ یہ بات کھل سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعی کوئی غیبی ذریعہ علم ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بطور امتحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے۔ روح کیا ہے؟ یہ جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پتا چل گیا کہ روح اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ پھر انہوں نے قصہ خضر کی حقیقت پوچھی، انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کون ہیں اور وہ کون شخص تھا جس نے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیر کی تھی، یعنی کہ ذوالقرنین۔ تو یہ تمام سوالات کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آیات اتاری اور یہ آپ کو ان کے سوالات کے آپ نے جواب دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ کتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس
اسی اللہ کے لیے مستحق ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا، اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بالکل، بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سزا، سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اور در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ اس کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلا کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا کہ ہم انہیں آزما لیں، ان میں سے کون نیک امال والا ہے، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی سمجھا دیا کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجا گئے، تاکہ دیکھیں کہ نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ اور چٹیل میدان یعنی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا اپنی تمام رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی، اور روئے زمین ایک چٹیل ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی، میدے کی گول روٹی کی طرح ہو جائے گی، جس میں کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 9، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آیت نمبر 9، اب یہاں پہ کہف، یہاں پہ جو آ رہا ہے نا، از اول فتیات الی القحف فقالوا، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیی لنا من امرنا رشدا۔ کیا دعا مانگی تھی کہ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانی میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی اور دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، آمین۔ اب کہف کہتے ہیں غار کو، اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ کچھ نوجوان لوگوں کا قصہ ہے، اس کے لیے میں صرف کہتی ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، جسٹ لک اراؤنڈ، ابھی بیٹھے بیٹھے دیکھیں آپ کے بیٹے بیٹیاں کیا کر رہے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا، اور جب گر رہے ہوتے ہیں تب بھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو تب بھی سب سے پہلے وہ موبائل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چیز تھی جو ان کی مس ہو گئی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اب یہ ان چند نوجوانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ غار والے لوگ کون تھے۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تھی۔ یہ اپنے گھر کے، اپنے قوم کے بڑے ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، اور ان کو وحدانیت کا، جس کو کہتے ہیں، معرفت ہو گئی تھی۔ اور ان کے جو بادشاہ وقت تھا، اس کو جب ان کو پتا چلا کہ یہ کیونکہ وہ عیسائی وہ مذہب تھا، اس نے کہا کہ یہ کوئی ایک اور مذہب، کوئی اور وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی اور وہاں پہ چھپ گئے، اور وہاں اللہ کو پکارتے ہوئے دعائیں کرتے تھے، اور بالآخر ان پر ایسی اونگ آئی کہ یہ کئی سو سال تک وہاں پہ سلا دیے گئے۔ اور جب یہ دعا کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ درست کر دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمارا معاملہ درست کر دے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے ایک مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اندازہ جو چیز بتائی جا رہی ہے ان چند نوجوانوں کی کہ یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، بڑے کانفیڈنٹ تھے، ان کے اندر دنیا کا خوف کم تھا، اور پھر پہلی ایمان کی قوت تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی تھی، اور یہ، اور تیسرا یہ تھا کہ یہ انہوں نے بادشاہ کی وقت کی بات پہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور جب جان کا خطرہ ہوا تو یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ انہیں اپنی پناہ میں لے دے۔ اور بہرحال کہنے کی جو بات ہے، غار کو، کہف کو کہا جاتا ہے پناہ گاہ۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہماری اور آپ کا کہف ہے، پناہ گاہ ہے۔ اس میں پناہ گاہ، اس میں اپنے آپ کو، اس قرآن میں اپنے آپ کو انوالو کریں تو یقین جانیں تمام پریشانیوں اور تمام غموں سے نجات ملے گی۔ جو اس کا جو لب لباب ہے نا سورہ کہف کا، وہ یہ ہے۔ تو بہرحال پڑھتے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور
کہتے ہیں ایک بستی تھا جس کا نام رقیم تھا جہاں یہ نوجوان رہتے تھے. آیت نمبر 11. بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا. ہم یہ معلوم کر لے کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرماتے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پہ جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کس غار میں جا بیٹھو؟ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا تھا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا تھا، اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی راہ بری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز اور رہنما پا سکیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کی نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا رب ہے. اور اس سے معلوم چلتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا ان سے کم تھی، یہ الگ بات ہے. اور یہ الگ ہو کے جو تھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور پہاڑ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند مسلط کر دی تھی. اور یہ تقریباً کہتے ہیں کہ 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا ایک ہی کروٹ میں آپ سوئے رہے تو بیڈ سول ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو الٹاتے پلٹاتے رہے، اور ایون یہاں پہ کہ سورج طلوع کے وقت دائیں جانب اور غروب کے وقت بائیں جانب کترا کے نکل جاتا تھا، اور یوں دونوں وقتوں پہ ان پہ دھوپ نہ پڑتی تھی، حالانکہ وہ غار میں کشادگی جگہ پہ محو استراحت تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور اگزامپل میں ساتھ یہ بھی بات فرمان کریں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ گئے تھے، اور جس میں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے لیکن وہ ناکام رہے. تو اسی طرح جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوجوان لڑکوں کا حفاظت کی 309 سال تک، تو تب تک لوگوں کو نہیں پتا چل سکا کہ یہ اس غار میں باحفاظت موجود ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے اور راہ راست پر ہے، اور جس سے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے آپ کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکے. آپ خیال کریں گے وہ بیدار ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے روب سے آپ پہ دہشت چھا جاتی. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو کتے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کو جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کے بھی گھر باہر اگر ڈاگ ہو تو ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ یہ جی ڈاگ والا گھر ہے تو یہاں پہ آگے نہیں جانا، کوئی حملہ نہ کر دے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ اس کو ہاتھ پہ لائے بیٹھا ہوا تھا. بہرحال بہت کچھ اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، آگے چلتے آیت نمبر 19. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا، آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اب تو تم اپنے ہی میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کے شہر میں بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 309 سال تک سوئے رہے. جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا. یوں وہ سمجھے کہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعہ سنا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں گلی سڑی ہو جائیں گی تو کون کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 309 سال تک سلائے رکھا اور ان کی حفاظت بھی فرمائی. اور پھر بیدار ہونے کے بعد جو خوراک جو انسان کی اہم ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو اس کی جو بھوک لگی، اور پھر اس پہ انہوں نے اپنے ایک کو کہا کہ تم جاؤ
اور جا کے کھانا لے کر اور خاموشی سے جاؤ۔ آیت نمبر 20، اگر یہ کافر تمہیں غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین پہ لوٹا لیں گے، پھر تمہیں ہرگز فلاح نہ ہونے کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو صرف اپنی آخرت کی فکر تھی۔ انہوں نے جب ان کے اپنے ایک جو ان کا نوجوان تھا وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا ایک جو ساتھی تھا چاندی کا وہ سکہ لے کے شہر گیا جو 300 سال قبل کے شاید دقیانوس کا زمانے کا تھا۔ وہ سکہ اس نے دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہو گیا، اور اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی حیران ہو گیا۔ اور جبکہ اصحاب کہف کا یہ ساتھی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں، کل ہی میں یہاں سے گیا ہوں، اور اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں اور لوگ کسی طرح اس کو بات کیسے مان لیتے۔ لوگوں کو شبہ گزرا کہ شاید اس شخص کو مدفون خزانہ ملا ہے، اور یہ بات بادشاہ تک یا حاکم اعجاز تک پہنچ گئی کہ اور اس ساتھی کی مدد سے اور وہ غار تک پہنچ گئے اور اصحاب کہف سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ان کو فکر کیا تھی کہ اگر بادشاہ کو پتا چل گیا تو ہمیں مرتد نہ کرتے۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعد الموت کا وعدہ الہی سچا ہے، اور جو مومنین ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ہر حالات میں انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان سے، ان کی ایمان میں کمی بیشی نہ ہو جائے، ہمارے ایمان سے وہ پھر نہ جائیں۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو۔ اب کیا چیز ہونے لگی؟ یہ کون تھے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے۔ جب انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد جب اللہ نے ان کو سلا دیا تو بادشاہ اور ان کے ساتھی نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دو۔ اب یہ وہی ہے کہ جیسے صالحین کی قبروں پہ مسجد تعمیر کرنا تو اللہ کو پسند نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے گا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال کی قبر دریافت ہوئی تھی، تو آپ نے حکم دیا تھا اسے چھپا کے عام قبروں جیسی کر دے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ اور آپ ابھی بھی جنت البقیع وغیرہ میں اور آپ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کتنے لیجنڈز وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، اور وہ کس لیجنڈ کی قبر ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے جب یہ لوگ قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، اور یہاں وہاں سے اپنا جو ہے نفع نقصان کو ان کو مالک شرک کا ایک یا بدعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا رب ہی ان کا حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کی تیر چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ پھر کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے مقدمے صرف سرسری گفتگو کریں، ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ اب یہ کیوں بات ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ایسے سوال کرتے ہیں نا کہ وہ کیا ہوتا ہے آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ بات کریں کہ جی ہم نے اپنی سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تھا یا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہنے وہ کون سے رنگ کا تھا، سفید رنگ کا تھا یا سبز رنگ کا تھا، وہ رنگ کون سا تھا کرتے کا، یا ایسی چیزیں بے فائدہ جو آپ کو اصل موضوع سے ہٹا کے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا لغو چیزوں میں انوالو کر دیں۔ اب یہ وہ 2 تھے 4 تھے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کو موجود ہے۔ مورل آف دا اسٹوری پک کریں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں زندہ کریں گے، اور جب ہم زندہ ہوں گے اللہ کے حاضر پیش ہوں گے، اپنی زندگی کا کتھا چٹا ہر چیز ریکارڈڈ اللہ کے پاس ہوگی، اور ہم جواب دیں گے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنی دیر ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے شاید تھوڑی سی دیر، یا شاید شام کا کچھ وقت، یا تھوڑی سی دیر ہم رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ احیاء موتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مرنے کے بعد ہمیں زندہ کریں گے۔ اور یہ ایمان والے لوگ تھے اور یہ نوجوان لوگ تھے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. اور ہماری آج کل کی نوجوان نسل، آئی ایم سوری ٹو سے، نماز، قرآن، پردہ، یہ تمام چیزوں سے ہے ہی نہیں. کچھ ہیں ماشاءاللہ بچے بچیاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے جیسے یہ اصحاب کہف والوں کا تھا. آیت نمبر 23. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا. اب ایک نیکسٹ واقعہ آتا ہے، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی: روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کی نزول کا سبب بنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبریل جو تھے حضرت جبرائیل وہی لے کر نہیں آئے. اور پھر جب آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا. اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی سے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہمیں سبق ہے سیکھنے کا اس واقعے سے، کہ جب ہم نے کوئی کام کہنا ہو، اچھا کام ہو، تو اسے ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے. اور اگر ہم بھول جائیں اور جس وقت یاد جائیں تب آپ انشاءاللہ کہہ دیں اور استغفار کریں. وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان اور زمین کی غیب صرف اسی کو حاصل ہے، اور کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کہ ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تیرے جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا. پناہ تو کیا پتا چلا کہف کیا ہے؟ یہ قرآن ہے ہمارے لیے پناہ گاہ. اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کی ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا. دیکھ کس کا کہنا نہ ماننا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. اب یہ وہی حکم ہے جو سورہ انعام میں بھی گزر چکا. ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو غریب اور کمزور تھے، جن کے ساتھ بیٹھنا قریش پسند نہیں فرماتے تھے. تو حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کی بات سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کی دلوں کی دنیا بدل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ کیا پتا کہ جن لوگوں کو جو لوگ تو سننا نہیں چاہ رہے اور جو سننا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھا سن جائیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ غافل دل کی دعا بھی جو ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. ہم کبھی دیکھا ہم دعا کیسے میں اللہ تعالیٰ اچھا آمین ثم آمین ایسے فاسٹ فارورڈ دل کے یقین کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ دعا مانگے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ خواہش ہے یہ اللہ تعالیٰ، میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے نفس کے شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. یہ بھی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے. ذات خدا بندی میں لگا دینا. آیت نمبر 29. اور اعلان کر دے کہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں. جہاں جہنم کی ڈسکرپشن ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی، تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی اور بڑی بری آرام گاہ اور دوزخ ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہنم کا بیان تھا وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوبصورت ڈسکرپشن کر دی. جن چیزوں پہ آپ کو پتا ہے سونا اور ریشم پہننا مردوں پہ حرام ہے، لیکن جنت میں وہ ان کے لیے حلال ہو جائے گا. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں
इन मुहर्रमात से इज्तनाब करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह ताला वो तमाम चीजें अल्लाह ताला हमें देंगे। अहले जन्नत जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो मौजूद होगी। सूरह हामीम सजदा में आता है, जिस चीज का तुम्हारा जी चाहे, जो कुछ तुम मांगो सब जन्नत में मौजूद है। इसके लिए बच्चे अक्सर पूछते हैं, जब वो चॉकलेट्स होंगी, तो बहरहाल जो चीज आप चाहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में जरूर मुहैया करेंगे। बस उसके लिए अमल नेक करने हैं, और अमल भी वो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। आयत नंबर 32। फिर एक और वाकया आता है कि इन्हें उन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दे जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूर के दे रखे थे, जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था, और दोनों के दरमियान में खेती लगा रखी थी, और दोनों बाग अपना फल खूब लाए, इनमें से किसी तरह की कमी न की। हमने इन बागों के दरमियान में नहर जारी कर रखी थी। यानी कि प्रॉपर एक ऐसा बाग था जिसमें खजूरों के दरख्त थे जो बाड़ और चार दीवारी का काम कर रहे थे। फिर वहां पे प्रॉपर इरिगेशन भी थी, नहरें भी जारी थी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ, जत्थे के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ, मैं तुझसे ज्यादा। कि किसके अल्फाज हैं? हम शैतान के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या कहा था उसने? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ। याद रखें ये जुमला जब हमारी जिंदगी में आएगा, समझें कि शैतान हमारे ऊपर बहुत हावी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक वो शख्स था, उसके अंदर ये तकब्बुर आ गया। ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पे जुल्म करने लगा और कहने लगा, मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए। यानी कि उसने कहा कि वो मकाफात अमल से बिल्कुल ही गाफिल हो गया, कयामत का इनकार कर गया और ढीठ हो गया। क्या कहने लगा? और वरना मैं कयामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ, अगर बलफर्ज मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो यकीनन इस लौटने की जगह को इससे भी ज्यादा बेहतर पाऊंगा। ये उस करैक्टर का बयान है कि जिसे दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत दिया होता है ना, तो कहता है हाँ अल्लाह का फजल है, हाजा मिन फजल रबी, जहां से मर्जी कमाया। बड़े बड़े हमने बोर्ड लगाए होते हैं ना घरों के बाहर, तो कहता है कि यहाँ अल्लाह खुश है तो मुझे दिया हुआ ना दुनिया में, तो इंशाल्लाह ताला मुझे आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। तो उसके साथी ने, यानी कि वो आखिरत का मुनकर हो गया, तो उसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा, क्या तू उस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया? फिर अब उसका जो साथी था वो इतना आजिज बंदा था, उसने कहा पहले अपनी औकात तो देख, तू कहाँ से पैदा हुआ है? वो एक मिट्टी, तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से तुझे पूरा आदमी बनाया। वो कहाँ से पैदा? एक डिस्चार्ज की बूंद से पैदा हुआ। जब वो हमारी शलवार या पैंट में कहीं लग जाती तो उसको धोते और पाक करते फिरते हैं। ये तेरी औकात है? लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूंगा। और यहाँ पे वही दो करेक्टर्स की बात है। तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों ना कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद। कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है, बहुत मुमकिन है मेरा रब मुझे तेरे बाग से भी बेहतर दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे, तो ये चटियल और चिकना मैदान बन जाए, या इसका पानी नीचे उतर जाए और तेरे बस में ना रहे कि तू उसे ढूंढ लाए। अब इसकी बातें सुन के वो जो मुतकब्बर आदमी था, उसके मोमिन आदमी ने, दोस्त ने उसको तबलीग करने शुरू कर दी। उसको उसको समझाने की कोशिश की कि तुम देखो, तुम कहाँ से बने हो? तुम एक डिस्चार्ज से बने हो, तुम मिट्टी से बने हो, तुम जो खाते हो वो भी मिट्टी से ही, जो तुम खुराक खाते हो वो भी मिट्टी से आते हो। हर असल इंसान की असल मिट्टी करार दी है। अपनी हकीकत पे तो गौर करो। और फिर अल्लाह की यहाँ पे नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका बताया गया कि जब बाग में दाखिल हो या जब आपको कोई नेमत आपको नजर आए तो क्या कहना है? माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कि जो कुछ होता है अल्लाह की मशीयत से होता है, वो चाहे तो उसे बाकी रखे, चाहे तो फना कर दे। इसीलिए हदीस में आता है जिसको किसी का माल औलाद या हाल अच्छा लगे तो कहे माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़नी चाहिए। और यहाँ फिर आगे बताया जा रहा है कि इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बड़ी जबरदस्त नहर जा रही थी जिसमें जबरदस्त इरिगेशन जो थी, पानी का बड़ा बेहतरीन उसका इंतजाम था। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो वो पानी को अगर गायब कर दे, उसका हसूल नामुमकिन बना दे, या पानी इतना गहरा चला जाए कि वहां बड़े से बड़े हॉर्स पावर की मोटर मशीनें भी उसको पानी को ना खींच लेके लेकर आए, तो फिर क्या कर सकोगे? यहाँ से मैं आपको बताऊं, हाय हाय अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि यहाँ पे
پانی کی قدر بتائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ عذاب، بلکہ عذاب کا ایک پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے، پانی کی کمی کا عذاب. اب آپ دیکھیں ہم پانی کتنا ضائع کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں تو کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، نہانے لگتے ہیں تو کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، گاڑی موٹرز وغیرہ دھونے لگتے ہیں، گراج اور کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ پانی چلا گیا تو اسے ڈھونڈ کے نہیں لا سکے گا. سو اس کے سارے پھر گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پہ جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس جتھے پہ اس کو ناز تھا وہ اس کے کام نہیں آیا، وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا انتظام نہیں کر سکا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اگلا قصہ آتا ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی دیکھیں، اور دنیا کی بے ثباتی کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھیت سے تشبیہ دے کے بتایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت میں جب آسمان سے بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے پودے اور درخت جو ہے تو لہلانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کھیتی سوکھ جاتی ہے، پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب سے. پھر ہوائیں سے اڑائے لے کے جاتی ہے. پھر ہوا کا ایک جھونکا کبھی آتا ہے اور کبھی یہاں سے آتا ہے کبھی وہاں سے آتا ہے. تو دنیا کی زندگی بھی ہوا کے جھونکے یا پانی کی بلبلے یا کھیتی کی طرح ہے، جو اپنی چند روز بہار دکھا کے فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اللہ رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر. پھر بتایا جا رہا ہے بہت کچھ ہے سورہ کہف میں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باقی مال اور اولاد، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں، یہ پیپرز ہیں کہ مال اور اولاد کی کیسی، مال کہاں خرچ کیا اور اولاد کی تربیت کیسی کرنی. یہ صدقہ جاریہ بن گیا، آپ کے لیے برا بن گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ باقیات الصالحات ایک لفظ آ رہا ہے، باقیات الصالحات. باقیات الصالحات سے مراد ہے باقی رہنے والی نیکیاں. اور کسی نے نماز کو، کسی نے تسبیح تحمید کو، اور کسی نے اعمال خیر کو کہا، لیکن صحیح بات ہے کہ تمام نیکیاں شامل ہیں، تمام فرائض واجبات سنن نوافل سب باقیات و صالحات ہیں. بلکہ منہیات یعنی کہ منع کردہ چیزوں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کی امید دی ہے. تو باقیات و صالحات، جب ایک انسان فوت ہوتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا چیز اس کے ساتھ جاتی ہے؟ نیک عمل، اور جو اس نے قرآن تلاوت کیا وہ فرینڈ بن کر اس کو قبر میں تنہائی میں اس کو کمپنی دیتا ہے. تو کس چیز کو پکڑنا ہے؟ اپنے عملوں پہ، نیک اعمال پہ فوکس کرنا، اور عمل بھی وہ قبول ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور قرآن کی تلاوت، اس کے قرآن کے جو 5 حق ادا کرنے والا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ جب ہمیں قبر میں تنہائی میں چھوڑ جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھی بنیں گے. پھر جو آپ 3 جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب دیتی رہتی ہیں، جس میں میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے. نمبر 1 تو صدقہ جاریہ کے کام آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کام جس سے حقوق العباد یعنی کہ بندوں کو بہت فائدہ ملے. کسی جگہ پانی لگا دینا، کوئی صدقہ کا کام کر دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی کے اسٹوڈنٹ کا وظیفہ لگا دینا، بہت سے ایسے کام، نیک کام کر لینا کہ آپ مر بھی جائیں تو. جیسے میں ایک جس اسکول میں پڑھا رہی ہوں، وہ ہماری آنٹی نے بنایا اسکول، اور وہ فری ایجوکیشن دے رہا ہے. تو میں سوچتی ہوں وہ ایک باغ لگا گئی ہیں، اور یہ باغ رہتی جب تک یہ باغ چلتا رہے گا، اس میں جتنے بچے پڑھتے رہیں گے تو وہ ان کو صدقہ جاریہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. حالانکہ آنٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچے درجات میں جگہ دے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا علم، ایک علم، آپ نے کسی کو اچھا علم، اچھا مشورہ، اچھی بات
آپ نے کسی کو کہی، جب تک وہ بندہ اس علم پہ اس بات پہ عمل کرتا رہتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن کا جو 5واں حق ہے نا، ابلاغ، قرآن کو سب لوگوں کے ہاتھوں میں اور دلوں میں پہنچائے، اور جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. انسان مر بھی جائے گا تو وہ علم جو اس نے کسی کو دے دیا، وہ علم آگے سے چین بنتی گئی، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اولاد کی تربیت پہ کوشش کریں اور اس کو نیک اولاد بنائیں. اللہ تعالیٰ جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک کر دے، پرہیزگار کر دے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی بھی دیکھے گا، تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب تیرے رب کے سامنے سب واسطہ حاضر کیے جائیں گے. یقیناً تو ہمارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، نام اعمال سامنے رکھے جائیں گے. بس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر اسے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، تیرے رب کسی پہ ظلم و ستم نہ کرے گا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے منیوٹس ڈیٹیل آپ کی زندگی کی موجود ہوگی. آیت نمبر 50. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، ایک نیکسٹ واقعہ آتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. ایسے ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ہے. میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، نہ خود ان کی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور و بازو بنانے والا بھی نہیں. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. انہیں کے ایک حجاب آ جائے گا، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. کہتے ہیں کہ کافر ابھی 40 سال کے مسافر پہ ہوگا، یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. ہم نے اسے قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مسالے لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنی لاجک سے، کتنی مثالوں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے اس لیے اس کو واعظ اور نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہے. استغفار استغفار استغفار. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جایا ہے اسے مذاق بنا ڈالا ہے. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں. جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے اس کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، وہ اسے نہ سمجھے نہ، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. کو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، پانے والے نہیں پانے کے. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. رب خیر وارحم وانت خیر الراحمین. اگر ان کے مال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جسے وہ سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے. یہ وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کے بنا پر غارت کر دی، ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. آیت نمبر 60. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. اب ایک نیا واقعہ آتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ایسا آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہ ایک موقع پہ ایک سائل آئے، یعنی کہ ایک سوال والے نے ان سے کچھ سوال پوچھا، تو آپ نے اس وقت کہا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. یا کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ مطلب میں اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتا ہوں، تو اللہ کو یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی. آپ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا، یا اللہ مجھے ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا بندہ بھی ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے لو، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زمبیل سے نکل کے غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے. تو یہ ایک بڑا ایک یونیک سا انیوژل سا واقعہ اور ایک سفر ہے. اور جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچوں، خواہ مجھے سالہ
साल चलना पड़े। तो आप ये देखिए अल्लाह ताला ने एक्सरसाइज कराई अपने पैगंबर को। कहते हैं कि मैंने पहले भी जिक्र किया था वाकया कि एक दफा एक बुजुर्ग थे, वो रास्ते में थे तो ऊपर से आवाज आई कि तुम पे नमाज माफ हो गई। तो वो बड़े हैरान हुए कि नमाज तो हालत सफर में भी माफ नहीं है, तो ये नमाज कैसे माफ हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, नमाज तो किसी सूरत में माफ नहीं है। तो फिर ऊपर से आवाज आई तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। जिस पर उन बुजुर्ग ने कहा कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह ने बचा लिया। यानी कि शैतान ने ट्रैप करने की कोशिश की कि तुमने इतना इबादत कर ली, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर ट्रैप करने की कोशिश की कि अच्छा नमाज चलो माफ नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो इल्म का और नेकी का तकब्बुर उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। इस पे भी उन्होंने आजी अख्तियार की। उन्होंने कहा मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया। तो यहाँ पे भी जो ये एक अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक्सरसाइज कराई, वो कुछ यूं थी। जब वो दोनों दरिया के संगम पे पहुंचे, वहां अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया क्या आपने नहीं देखा जबकि हम पत्थर से टेक लगा के आराम कर रहे थे, वो वही मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने मुझे बुला दिया, मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पे दरिया पर अपना रास्ता कर लिया था। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढे हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। इसमें जो हाँ बताया जाता है कि यहाँ पे एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी बताया गया कि यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ थे और आपने उसे कहा कि मुझे रास्ता बता देना, और जब वो रास्ता भूल गया और आपको बहुत ज्यादा आगे ट्रेवल करना पड़ा और फिर याद आया कि अच्छा फिर वापस जाना है, क्योंकि वहां पे पीछे एक जगह पे उस मछली ने जिंदा होके समुंदर में चली गई थी और अल्लाह ताला ने समुंदर में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया था। और हजरत यूशा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, उन्होंने मछली को समुद्र में जाते देखा, रास्ता बनता देखा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए और हत्ता के आराम करके वहां से फिर सफर शुरू कर दिया। दिन और रात के सफर करके जब दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई, अपने नौजवान साथी से कहा कि लाओ भी नाश्ता लाओ। उसने कहा मछली तो जहां हमने पत्थर से टेक लगाई थी वहां जिंदा होके समुद्र में चली गई और अजीब तरीके से अपना रास्ता बना लिया, जिस आपसे तस्करा करना भूल गया था और शैतान ने मुझे भुला दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बिल्कुल कोई उसको सख्त बात नहीं की कि तुमने क्यों याद नहीं कराया, इतना मुझे चलना पड़ा, इतना मुझे वापस आना पड़ा। आपने इंतहाई नरमी से कहा अच्छा हमारा मतलूबा मकाम तो वही था। तो अपने निशानात कदम के देखते हुए वापस लौटे और फिर उसी जगह पे आए और वहां पे आपकी मुलाकात हजरत खजर से हुई। और खजर के मायनी सर सब्जो शादाब की हैं और कहते हैं ये एक मर्तबा जमीन सफेद जमीन पे बैठे तो वो हिस्सा जमीन इनके नीचे से सरसब्ज होके लहलहाने लगा और इसी वजह से इनका नाम खजर पड़ गया। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको बहुत से चीजों से नवाजा था। नबूवत के अलावा वो तकवीनी अमूर का इल्म जानते थे, हिकमत थी। आयत नंबर 66, उसने मूसा से कहा मैं आपकी ताबेदारी करूं, आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया। उसने कहा आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर सब्र भी कैसे हो सकता है। मूसा ने जवाब दिया इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करना वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूंगा। उसने कहा अच्छा अगर आप मेरे साथ चलने पे इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक मैं खुद इसकी निस्बत कोई तस्करा ना करूं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक एक कश्ती में सवार हुए। खजर ने इसको फिर वो दोनों चले यहाँ तक एक कश्ती में सवार हुए। खजर ने इसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डुबो दें, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खजर ने जवाब दिया मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र ना कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, खजर ने इसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के अवज मार डाला, बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा बात की। अच्छा जी, कि यहाँ पे हमारा 15वां सिपारा खत्म होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।